بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امثال القرآن کی آج یہ ہماری غالباً دوسری مجلس ہے جس میں ہم قرآن کی چند مثالیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی مثال یہ سمجھنے لگیں گے کہ ایمان کے لیے معیار کن لوگوں کو بنایا گیا۔ آج ہر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بہتر ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اگزامپل دے کے سمجھایا ہے دنیا والوں کے لیے ایمان کا معیار کون ہو سکتے۔ دوسری چیز جو ہمیں آج سمجھنی ہے وہ منافق کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک مومن ہے، ایک منافق ہے۔ ایمان والا اللہ کو کتنا پسند ہے اور منافق اللہ کی نظر میں کتنا گھرا ہوا۔ منافق کتنا سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، وقت کو دیکھ کر کیسے بدلتا ہے، قرآن نے اس کی اگزامپل کیا دی۔ اور تیسری چیز قرآن مجید نے مچھر کی مثال دی ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے دور رسالت میں اعتراض کیا تھا۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں مچھر کی بھی مثال ہے اور مکڑی کی بھی مثال ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اور چوتھی اگزامپل انفاق کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ایمان کے معیار کے بارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے لوگوں سے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں الناس کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، کما آمن الناس۔ یہ الناس سے کون مراد ہے؟ الناس سے مراد ہیں صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے صحابہ معیار ایمان ہیں۔ گویا ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں اسی طرز پر ایمان لانا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں قالوا انؤمن، کیا ہم ایسے ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس زمانے کے لوگ کہنے لگے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے بیوقوف کس کو کہا؟ عقل مند کس کو کہا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ کہنے والے منافق تھے اور صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے تھے۔ ہمیں یہاں سمجھنا یہ ہے کہ منافقین صحابہ کو بیوقوف کیوں کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف منافقین ہیں۔ صحابہ ایمان لائے، ایمان میں پکے تھے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ انہیں یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان اور مال قربان کیا۔ یقین مانی ہے، میرے آپ کے لیے نماز پڑھنا تو آسان ہے، لیکن میرے آپ کے لیے اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا اور جان قربان کرنا آسان نہیں۔ اسی کے نتیجے میں منافق ایک طرف کھڑے ہیں، ایمان والے ایک طرف کھڑے۔ وہ بدر میں بھی شہید ہو رہے ہیں، احد میں بھی شہید ہو رہے ہیں، خندق میں مارے جا رہے ہیں، پورا مال لٹا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پورا صدیق اکبر پورا گھر کا مال اللہ کے دین کے لیے پیش کیے تھے۔ منافق دنیا کا سوچتا ہے، مومن آخرت کا سوچتا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کے سامنے دنیا ہے وہ دنیا کا پہلے سوچتا ہے۔ بھئی میرے آج کا مسئلہ ہے۔ صحابہ ایمان والے تھے اور پکے ایمان والے تھے، ان کو پوری جائیدادیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ منافقین صحابہ کو کہتے تھے تم بیوقوف لوگ مال لٹا رہے ہو، جان قربان کر رہے ہو۔ یعنی منافقین صحابہ کو بیوقوف اس لیے کہہ رہے تھے، یہ تو بیوقوفی ہوئی ہے نا کہ ایک آدمی اپنا مال پورا کا پورا لٹا دے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ سمجھداری یہ ہے پیسے کو پیسہ بناتا رہے۔ آج کروڑ پتی ہے تو ملینر تو ہونا چاہیے 10 سال کے بعد۔ آدمی اس کو عقل مندی سمجھتا۔ یہ آیت اسی پس منظر میں اتری تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے، تو یہ منافقین کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ الا، عربی گرامر میں الا کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے، ذرا غفلت سے جاگو، بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، سنو سنو۔
گویا کہ الا ایک الارم کی طرح، الا سنو، ہم الصفہاء انہم ہم الصفہاء، وہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی نقد کی بات کر رہا ہے، ایک آدمی ادھار کی بات کر رہا ہے۔ منافق نقد دیکھتا ہے، ایمان والا آخرت میں مجھے کیا ملے گا دیکھتا ہے۔ عقل مندی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سامنے دیکھو، بات کا مت دیکھو، لیکن اسلام نے بتایا آج کا مت دیکھو، کل کا دیکھو، دنیا کا مت دیکھو، آخرت کا دیکھو۔ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کا نہیں دیکھتا، آخرت کا دیکھتا۔ الا انہم ہم الصفہاء، سنو وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں، بے وقوف ہوتے ہوئے بھی۔ یہ ایک ایگزامپل دے کر ہم سبوں کو سمجھایا گیا کہ اگر تم ایمان لانا ہے تو معیار ایمان صحابہ ہے، ویسے ایمان لاؤ تب جا کر اللہ تعالیٰ کے پیارے بنو۔ ایک دوسری مثال بھی ہم سمجھاتے ہیں آپ، یہ بھی ابتدا میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ہونا چاہیے، صراط مستقیم، اور دوسرا وہ راستہ نظر آنا چاہیے۔ ایمان والا ایمان کی وجہ سے اسے ایسی نور بصیرت نظر آتی ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ نجات کا ہے، اسے یقین رہتا ہے، اسے اللہ رسول کا راستہ دکھائی بھی دیتا ہے، اس کی بصیرت روشن رہتی۔ لیکن منافق کا کیا ہوتا ہے؟ منافق ایمان والا بنتا تو ہے، مگر جیسے ہی اسلام کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، چونکہ وہ منافق ہوتا ہے، اس کی ایمان کی روشنی چھین لی جاتی۔ ایمان والے کی روشنی ہمیشہ باقی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دے کے بتایا، یہ بدنصیبی کتنی بڑی ہے، ذرا دیکھیے کہ آدمی کسی آدمی کو آنکھیں دے کر پھر آنکھوں سے محروم کر دے، ایمان دے کر کسی آدمی کو ایمان سے محروم کر دے۔ ایک کافر ہے جو پہلے سے کافر ہے، یہ تو بدنصیب ہے، مگر اس سے بھی بڑا بدنصیب یہ ہے ایمان نصیب ہو گیا مگر ایمان پر یقین نصیب نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جس نے اندھیری رات میں اجالا کر دیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر آنے سے پہلے اندھیرا ہی رہتا ہے، پیغمبر آتے ہیں اللہ کی کتاب لے کر، اس کے نتیجے میں روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، اس کے اطراف کی جب روشنی پھیلنے لگتی ہے، بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں، مگر یہ منافق کا حال کیا ہوتا ہے؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں تھے، اسلام کی ذرا روشنی نظر آئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کی روشنی چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، پھر اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ پہلے بھی اندھیرے میں تھے، بعد میں بھی اندھیرے میں، لا یبصرون، انہیں نظر آنے والا نہیں، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ انہی کے بارے میں تین باتیں کہی ہیں، سمن بکمن عمیٌ، یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، تین چیزیں ہیں، سمن بکمن عمیٌ۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ گونگے ہیں، یہ حق بول نہیں سکتے، یہ اندھے ہیں، حق دیکھ نہیں سکتے، اور اسی طرح یہ بہرے ہیں، ان کو حق سنائی نہیں دیتا۔ حق سنائی دینے کے لیے کان چاہیے، حق دکھائی دینے کے لیے نور ایمان چاہیے۔ یہ منافق لوگ ہیں، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹ کر کے روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف آنے والے نہیں۔ ذرا اسی آیت کو ہم بار بار پڑھ کر غور کریں، اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کیسے ہم کو سمجھایا ہے ایمان کی دولت کتنی بڑی ہے۔ وہ مل گئی، اسے باقی رکھنا ہے، باقی رکھیں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آئی بھی سمجھ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔